أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ فاتحہ سورت نمبر 1۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحيم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالك يوم الدين بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذين أنعمت عليهم ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق اللہ العظیم۔ ایک مسلمان کا یہ اخلاقی اور ایمانی فرض ہے کہ وہ حتی الامکان اپنے ہمسائے کے حالات سے باخبر رہے، عیش و عشرت اور فراخی اور خوشحالی میں اپنے ارد گرد ضرورت مند پڑوسیوں سے بے پرواہ ہو کر صرف اپنی ذات میں مست رہنے والے کامل ایمان سے معروم رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 306۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، اے ابو ذر جب تم کوئی سالن والی چیز بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا دو اور اس کے ذریعے اپنے ہمسائے کی خبرگیری کرو، یعنی اس میں سے کچھ نکال کر پڑوسی کو دے دیا کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 26-25۔ اب دیکھیے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ہمسائے کے حالات سے باخبر رہیے۔ کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمسایہ خودکشی کر لیتا ہے صرف اسی بنیاد پر کہ بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور ساتھ پڑوس والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ لا علم ہوتے ہیں۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں شریعت کی کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، اس کو سکون دو اور اس کے حالات سے بھی باخبر رہو، اور اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور فرمایا کہ سالن تھوڑا سا زیادہ بنا لو، پانی اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال لو اور اپنے ہمسائے کے گھر بھی سالن بھجوا دو۔ تو اگر آپ کا پڑوسی آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تب بھی آپ پھنسیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگر آپ کا پڑوسی کسی پریشانی میں ہے اور آپ اس سے لا علم ہیں تو تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پڑوسی سے پوچھا کیوں نہیں تھا، وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ اس کے حالات سے باخبر کیوں نہیں تھے۔ کوشش کیجئے اپنے ارد گرد نظر رکھیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو دل کھول کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کو راحت پہنچائیے، اچھے رویے سے پیش آئیے، انشاءاللہ یہ سکون واپس لوٹ کر دنیا میں آپ کی طرف بھی آئے گا اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔